السلام علیکم جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں آ چکی ہوں روح نشین کی 27 ایپیسوڈ کو لے کر۔ تو آج کی ایپیسوڈ زینش کی اس طرح والی لاسٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک زینش نئے روپ میں ملے گی، تو وہ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا اس کا روپ۔ تو آج اس نے جتنا پرکھنا تھا اس پتھر دل کو پرکھ لے گی۔ تو آپ نے تھوڑا اداس نہیں ہونا، کیونکہ یہ لاسٹ سیڈ ایپیسوڈ ہوگی۔ اس کے بعد بہت مزیدار ایپیسوڈز آنے والی ہیں، اور اب جو اذان کرتا ہے وہ اب زینش کرے گی، تو وہ آپ کو بہت پسند آئے گا بدلاؤ۔ تو بنا کوئی وقت ضائع کیے ہم پہلے کس کی طرف چلتے ہیں، پھر باقی باتیں کریں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ مشائم، تم نے کل بھی اپنے پیارے کیپٹن کو کوئی لفٹ نہیں کروائی، آج بھی بھاگنے کے چکر میں ہو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، میں غصہ بھی ہو سکتا ہوں۔ اور غصے والا المان تم نہ ہی دیکھو تو ٹھیک ہے۔ المان اس کی گھبراہٹ پر اپنا جان لیوا رعب حاوی کیے اس کے ہونٹوں کے قریب سانس لیتا دانستہ برہمی اور دل جلے تیور سے بولا بھی اور بدمزہ بھی ہوا۔ تو مشائم نے ڈر کر اسے ہراساں نظروں میں مرکوز کر کے تکتے اس کے سینے سے اپنی ہتھیلیوں کی مزاحمت روکی۔ کروائی تو ہے آپ کو لفٹ، نہیں پوری اونرشپ چاہیے، یہ کہیں مجھے سب سمجھ آ رہی ہے۔ مشائم اس کی چالاکی پر فوری منہ بسور گئی، اور اتنی سمجھدار بیوی پا کر المان یہی سوچ رہا تھا یہ آفت اس کی کس نیکی کا صلہ ہے۔ تو دے دو نا اونرشپ، خود پر کیوں تڑپا رہی ہو؟ وہ یکدم اس کی قربت کی چاہ میں اپنے ہونٹوں سے اقرار کیے سنجیدہ ہوا۔ تو مشائم سے بھی سانس لے پانا مشکل ہوا، اور اسی کشمکش میں سانس اکھڑا، لیکن المان سیال کے نرمی سے اس کے ہونٹوں کی خوشبو میں مدہوش ہونے پر وہ خود لمحہ بھر اس کی نرمیوں میں گھلتی شدتیں، سانس کی مہک اور پورے جسم میں اترتے نشاط پر حرکت بھی نہ کر سکی۔ آپ جن لگ رہے ہیں، اللہ بچائیں پلیز مجھے۔ مشائم سے اس کی یہ بے خودی برداشت کرنی محال ہوئی، تو منتشر ہوتی سانسوں کو سنبھالنے کے بیچ وہ بولی، لیکن المان سیال نے ہنس کر جن ہونے کا جو اگلا پر استحقاق ثبوت پیش کیا وہ مشائم کے لیے کھڑے رہ پانا دشوار کر گیا۔ اپنی دسترس میں آئی بہت پیاری صنف نازک کے لیے ایک مرد کو جن بنتے دیر نہیں لگتی چلی ملی۔ تم بہکاؤ اور ہم نہ بہکیں، ایسے تو حالات نہیں۔ اس کی نازک کمر کی دونوں اطراف بازوؤں کی گرفت بناتے ہوئے المان نے مشائم کو ذرا سا گھماتے عین آنکھوں کے سامنے کیا، جس کی پلکیں اس درجہ ذو معنیت اور فتنہ غریب پر آنکھوں پر لرز کر رہ گئیں۔ میں نے کب بہکایا؟ مشائم بیچ میں بول کر جنونی کیپٹن کے قرار و سکون میں ہلچل برپا کرتی سے چڑھا رہی تھی، اور چڑھا ہوا المان سیال بہت بری شے تھا، جس کا تھوڑا تھوڑا خوف مشائم کو اپنے جسم کی جلد میں اترتا محسوس ہوا۔ جہاں جہاں اس شخص کے ہاتھ رینگ کر مشائم کا دل بھی اس پر پرسکون سلسلے میں مائل کر رہے تھے۔ ابھی ایک لمحہ پہلے، ہر پل کچھ دیر چپ رہو گی مشائم؟ المان بھاری بوجھل لہجے میں کہتے اس نے مشائم کی رہی سہی دھڑکنیں بھی روکنے کو واپس اپنی خواہش کا منہ زور رخ اس لڑکی کے تھمے حواسوں کی جانب کیا۔ اور جب کئی لمحے بعد اپنی منشا کا سکون پا گیا، تب مشائم کے نرم و گداز ہونٹوں کو آزادی بخشی، جو اب بھی یوں تھی جیسے کسی نے جان نکال لی ہو۔ المان سیال کی ان گرے فسانہ ساز آنکھوں میں خمار کی سرخی میں آسودگی اور مسروری کا رنگ گلتا بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ ذرا دور ہوتے ہی میشی کی نظر حیا سے جھکی، پلکیں اس کی بڑی بڑی فتنہ گر آنکھوں کا جالر بنی، اور اس سے پہلے وہ اس کے کپ کپاتے وجود پر نظر ثانی کرنے کو کمر کے اطراف ہاتھ چکر کر پھر سے قریب کرنے کی کوشش کرتا، وہ تڑپ کر کچھ دور ہوئی۔ بس المان، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ مشائم کے ہونٹوں سے یہ نام بھی ان بہکے پر خمار میں مبتلا شخص کو قہر لگا۔ تبھی تو المان سیال کی چند پرزور عنایتیں سانس سانس ان شدت کے اثر سے شبنمی ہوتی آنکھوں، ملائم گردن کی ابھرتی رگوں، دہکے رخساروں اور ستمگر ہونٹوں کو گہرائی تک میسر آتی چلی گئیں کہ جلد تک گرمائش اترنے لگی، جیسے وہ خود پر اختیار کھو بیٹھا ہو۔ اس قدر مدہوش ہوا کہ وہ اس کے سینے پر ہتھیلیوں کو جمائے مزاحمت کرتی ہلکان ہو گئی۔ کیپٹن، بس رونا باقی تھا، تبھی تو اس مہربان کو اس ریت ہوتے وجود پر فائنلی رحم کھانا پڑا۔ تمہاری تو یہیں بس ہو گئی مشائم، اس رشتے کے تقاضے کیسے نبھاؤ گی؟ آ جاؤ، رونے مت لگ جانا، میں مزید بہک جاؤں گا کہ روکنا محال ہوگا تمہاری ننھی جان کے لیے۔ المان اب بھی بے خود سا تھا، اپنی فکر تھی کہ یہ نازک اندام کیسے اس کی خواہشوں کو پورا کرے گی جو اس گلاب وجود پھول دل سے جڑنے لگی تھیں۔ اس کے بٹھانے پر میٹرس پر بیٹھی بھی تو المان کی شرٹ سینے سے جکڑ کر یوں گہرے گہرے سانس کھینچ کر نڈال ہوئے آنکھیں بند کر گئی، جیسے ساری ہمت بس چند لمس ہی نگل گئے ہوں۔ آپ 2-3 اور شادیاں کر لینا کیپٹن پلیز، تھوڑا تھوڑا ان سے پیار لے لینا، کیونکہ سارا مجھ سے لیا نا تو میں نے مر جانا، بتا رہی ہوں۔ ابھی بھی دیکھیں سانس رک رہا۔ مشائم اس کے ساتھ لگی
ہولے ہولے سانس بھرتی جو نادر مشورے دے بیٹھی، اس پر علمان بھی ہماری سے نکل کر ہنسا، بلکہ ہنس ہنس کر بے دم ہوتا میشی کی گھبراہٹ بھی مٹا گیا۔ ہرگز نہیں، مجھے سارا پیار تم سے ہی چاہیے، اونلی مشائم علمان۔ علمان کے اطراف اور اسمان پر وہ تمام تر بگڑتی سانسوں کے استوار کرتی مسکرا کر چہرہ اٹھائے علمان کو دیکھنے لگی، ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کے اطراف لپیٹا اور اس کی سانس میں چہک کر سانس لی۔ دوں گی، بہت سارا پیار دوں گی، پکا پرامس، لیکن ابھی کے لیے بس کیپٹن، میں تھک گئی۔ پیار اور لاڈ کے بعد جیسے وہ روحانسی ہوئی، علمان نے اس کی ناک دباتے مسکرا کر آنکھیں اس بات میں جبکہ اس کے چہرے کے حد و حال ویسے ہی ستم گرانہ استحقاق کے سبب سرخی میں نہا چکے تھے جو علمان کو کسی قابل نہ چھوڑ رہے تھے، پر وہ واقعی بہت نازک تھی، اس کا جناب کو خیال کرنا پڑا۔ ڈرامہ کوئین، اوکے، جیسا میری چلی ملی کہے، سوتے ہیں پھر شرافت سے۔ علمان کے اتنی فوری مان جانے پر وہ چہکی، کھلکھلائی اور جس طرح اپنی جگہ فوری چڑھ کر لیٹی، خود علمان اس کی گال کھینچتا اٹھ کر چینج کرنے پڑا اور مشائم صاحبہ کچھ دیر پہلے کیپٹن کو بے قابو جن سوچ کر پھر سے سرخرو ہو کر کپکپا کر رہ گئی۔ یہ رات ان دو پر بہت کٹن تھی، یہ دونوں کی سنہری آنکھوں کے حزن سے عیاں تھا۔ زینش یعقوب کو لگ رہا تھا یہ اس کی اذان کے آس پاس آخری رات ہے، اور اذان دائب کو لگ رہا تھا یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ وہ دو الگ الگ جگہوں پر ضرور تھے، ایک دوسرے سے اوجھل تھے، پر ایک جیسی آگ میں جل رہے تھے۔ امید، کیا وہ مجھے چھوڑنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ دور کرنے کے بجائے مجھے قریب کریں؟ اتنے دنوں میں صرف ایک رات تھی، وہ بھی میری بے خبری میں کٹ گئی۔ کاش ایک اور رات دے دیں وہ مجھے۔ وہ تکیے کے بنا کروٹ پر لیٹی، امید سے ہم کلام تھی۔ زینش کی آنکھوں سے آنسو نکل کر میٹرس میں بچھی چادر میں جذب ہوا، وہ اس شخص کے لمس کے لیے ترس رہی تھی۔ کاش میرے پاس ان کے ساتھ گزرے تھوڑے سے لمحے اور ہوتے۔ یہ حسرت تو ان سے محبت سے کہیں درجے تکلیف دہ ہے۔ کیسے کہوں امید کہ مجھے ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، آخری بار ان کے گلے لگنا ہے، ان کی خوشبو میں سانس بھرنا ہے، کسے کہوں؟ وہ جل رہی تھی، بچھڑنے کا الم جسم و جاں میں دوڑتے خون کو منجمد کر رہا تھا۔ اگر وہ مجھے میسر نہیں آ سکتے تو آپ نے میرے دل کو ان کا اتنا طلبگار کیوں بنا دیا اللہ؟ اب میں کیسے خود کو سمجھاؤں؟ کیسے خود کو یہ کہوں کہ وہ میرے ہونا نہیں چاہتے؟ بہت بری ہے زینش، جب میں آپ کا دل موم نہیں کر سکی تو شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہوگی۔ مت رو زینو، جو ہمارا نہیں اسے نہیں روتے۔ وہ میرے نہ ہو کر خوش رہیں گے تو یہی بہتر ہے، ان کا ہر فیصلہ چپ چاپ تسلیم کر لوں۔ جب لیٹے دل بحال نہ ہوا تو وہ سانس سے گھٹنے پر گہرا سا سانس لیتی اٹھ بیٹھی، پتہ نہیں کیوں پر اپنی تکلیف سے زیادہ اسے کوئی انکہی جلن سلگا رہی تھی۔ مجھے ایک بار ان سے پوچھنا چاہیے، ایک بار کہہ دیتی ہوں ان کو کہ مجھے مت چھوڑیے، کیا پتہ ان کا دل بدل جائے۔ نہیں زینو، تم ایسا کچھ نہیں کہو گی، وہ پھر سے تمہارا دل دکھائیں گے۔ دماغ اور دل کی تکرار زینش کو ہلکان کر رہی تھی، اذان کو دیکھنے کو دل بری طرح تڑپ رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے اس عذاب جیسی کیفیت سے نکال دیں۔ یا تو مجھے ان سے دور رہنے کی ہمت دیں یا ان کے سامنے جانے کی قوت۔ رہ رہ کر وہ کمرے کے دروازے کو حسرت سے تکتی سسکی، مگر پھر جب کہیں قرار نہ آیا تو اٹھی اور اذان کی وہیں میٹرس کی جانب بڑھی۔ شال دے کر اسے لوٹانے کا بہانہ ملا، اور یہی شاید اللہ کا اشارہ تھا۔ ان کی چادر لوٹا کر آتی ہوں اور سیدھے سیدھے پوچھ بھی لوں گی۔ زینش کا دل بھلے بہت تکلیف میں تھا، لیکن اسے خود کو سکون دینے کو اس وقت اس شخص کو دیکھنا ضروری تھا۔ تبھی بنا کچھ سوچے اس نے اذان کی چادر اٹھا کر بازوؤں میں جکڑے سینے سے لگائی اور کمرے سے نکلی، لیکن اذان کے کمرے کے باہر آ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ مگر خود کو سنبھالے اس نے بڑی دقت سے دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، آپ کی ایک امانت بھی لوٹانی ہے۔ زیادہ وقت نہیں چاہیے آپ کا، بس 2 منٹ۔ زینش کی آواز پر وہ جو تکیے میں منہ دیے اوندا لیٹا تھا، گردن تکیے سے نکال کر ترچھی کیے پلٹا بھی اور آنکھیں بھی کھولیں جو سرخ ہو رہی تھیں۔ جو بات ہے وہ کل ہوگی، ابھی جاؤ یہاں سے۔ اذان کی دبی سی آواز پر زینش کی ہمت سی ٹوٹی، دل چاہا یہیں بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگے۔ بہت مشکل سے اس نے سانس بھرا، جسے آہستہ آہستہ کوئی اس کے اندر کرلا رہا ہو۔ نہیں جا رہی، ساری رات یہیں آپ کے روم کے باہر ٹھنڈ میں بیٹھی رہوں گی، پھر میری اکڑی لاش سے ہی صبح بات کیجیے گا۔ زینش نے بھی ساری نرمی چولہے میں جھونکی اور وہیں اس کے کمرے کے باہر روتی بیٹھی، جبکہ اذان نے اٹھ کر پیر نیچے زمین پر اتارے اور اٹھ کر الجھا بکھرا سا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے، شرٹ کی سلوٹیں بٹھاتا چلتا ہوا دروازے تک آیا۔ اتنی ٹھنڈ نہیں آئی ابھی کہ تم بیٹھے بیٹھے لاش بن جاؤ اور اکڑ بھی جاؤ، بولو کیا تکلیف ہے؟ دروازہ کھلنے اور اذان کے نہایت کوفت سے بولنے پر وہ جھٹ سے اٹھی بھی اور یوں کمرے میں گھسی جیسے ڈکیتی کرنے ڈاکو کسی کے گھر میں زبردستی گھستے ہیں۔ زینش کی اس حرکت پر وہ بھی دروازہ بند کیے پیچھے ہی لپکا، بازو سے پکڑ کر اسے لہرا کر پلٹایا۔
جبکہ اس وقت وہ ان حقارت اور نفرت کے جھوٹے رنگوں سے ہٹی آنکھوں سے ہرگز خوف کھانے والی نہ تھی۔ یہ کیا بد تہذیبی ہے؟ تمہیں کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی میں نے۔ اذان اس کا اس وقت کمرے میں ہونا ہرگز برداشت نہ کر سکتا تھا، تبھی تلملا اٹھا۔ وہ نہ پہلے اس سے ہاری تھی نہ اب ہارتی، کیونکہ ہار تو اذان گیا تھا، اور اب اس کی انا پر لگتی چوٹ کہہ رہی تھی کہ سر کو نہ جھکنے دینے کی اخیر کوشش فرض ہے۔ ابھی تک آپ نے کون سا فیصلہ سنایا ہے؟ ابھی تو آپ میرے تھوڑے سے ہیں نا، تو مجھے اجازت کی ضرورت نہیں۔ زینش کے آزردہ رندے جواب نے اذان کے غصے پر گرد سی ڈالی۔ جس تکلیف کے سنگ وہ اسے تکتی ہوئے بولی وہ برداشت کے لائق نہ تھی۔ تم اپنی حد بھول رہی ہو۔ دو یہ چادر اور جاؤ یہاں سے۔ میں تمہیں 2 منٹ تو کیا 2 سیکنڈ بھی نہیں دے سکتا۔ اذان نے اس کے سینے لگا رکھی چادر بے حسی سے اس کے ہاتھوں سے جھپٹ کر چھینی اور اسے آزاد کرتے باہر کا راستہ دکھایا، مگر وہ اذان کے یوں جان سے اتارنے پر پھر سے رو دی، حالانکہ وہ سوچ کر آئی تھی کہ نہ روئے گی، اور اذان کا اس کو باہر کو دھکیلتا ہاتھ تھما۔ دل چاہے سے پکڑ کر اپنے سینے لگا لے، پر اف یہ خود بین شخص ایسے تو مت کریں۔ کیوں نہیں اچھی لگتی میں آپ کو؟ کیا میں نے آپ کو کوئی تکلیف دی؟ آپ کو نقصان کیا؟ آپ کو برا کہا؟ پھر بھی مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ سچ میں میرے چلے جانے پر خوش ہوں گے؟ بس اتنا بتا دیں مجھے۔ اپنا کامتا ہاتھ بڑھا کر اس نے اذان کا وہ ہاتھ تھامنے کی کوشش کی جسے وہ مٹھی کی صورت جکڑے خود کو مضبوط کیے کھڑا تھا، منہ موڑے، کیونکہ اسے دیکھتا تو سر خود جھک جاتا۔ جبکہ اس لڑکی کے اس نرم گرم تڑپاتے لمس پر اذان طیب نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ چادر بے دردی سے میٹرس کی اور اچھالتا وہ اس کے پیارے ہاتھ کے لمس کو بھی سنگدلی سے جھٹک گیا۔ نہیں جانا چاہتی، یہی رہنے دے مجھے، صرف آج کے لیے۔ یہ جانتے بوجھتے کہ آپ بنا سوچے کہہ دیں گے، نہ کہہ دیں گے، تب بھی کہہ دیا اذان۔ تنگ نہیں کروں گی، بس میں خود کو اچھا محسوس نہیں کر رہی۔ زینش کو وہ کیسے اجازت دیتا کہ آج اس شخص نے خود کو بھی خود کے لیے محروم رکھنا تھا، پر انکار کیسے کرتا؟ جان چلی جاتی، وہ اس سے جیسے ایک راحت مانگ رہی تھی۔ وہ اچھے بھلے انسان کی حصے مفلوج کر دیتا۔ ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اذان کے سر جملہ وہ سن بھی گئی اور سہ بھی گئی، اور اسے اپنا ہر جواب مل گیا۔ کاش ہوتا۔ ٹھیک ہے، چلی جاتی ہوں آپ سے دور۔ اپنی آنکھوں میں کرچیاں سی بھرے سے پہلے وہ جاتی اذان کے مضبوط ہاتھ نے نرمی سے اس کی ہتھیلی جکڑی تو زینش کے دبے آنسو سے اس کی بن کر نکلے۔ اب وہ نہیں پلٹنا چاہتی تھی، اب وہ اس کا دل توڑ چکا تھا۔ لیکن تم یہاں رہ سکتی ہو جب تک چاہو۔ اذان طیب نے اسے روکا تھا، لیکن اس لڑکی کا دل روکنے جان لینے کے بعد وہ پلٹی اور سرخ ناراض ہوتی آنکھوں سے اذان کو دیکھنے لگی۔ اس شخص کے دل کو کاٹتی زینوں کی آنکھیں ایسی تھیں کہ وہ جلد نظر چرا گیا۔ میری چاہ کا خیال اگر آپ مجھے تکلیف دینے سے پہلے کر لیتے تو کیا ہوتا؟ اب یہاں رک بھی گئی تو سکون نہیں ملے گا۔ میرے سوال کا جواب دے دیں بس، کیا میرا ہونا یا نہ ہونا ایک جیسا ہے آپ کے لیے؟ وہ چاہتی تو تھی یہیں زندگی بھر کے لیے ٹھہر جائے، پر عزت نفس پر سمجھوتا اس کے خون میں ہی نہ تھا۔ وہ بھی ضدی تو تھی، آخر کو اسے الایات ترید نے جنم دیا تھا۔ وہ پھر سے چہرہ پھیر گیا، پر اس ٹھنڈی ہتھیلی کے تلے سے کیسے بچتا جس نے اس کے رخسار کو چھو کر اسے واپس خود کو دیکھنے پر مجبور کیا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا تمہیں، یہاں رکو یا چلی جاؤ، تمہاری چوائس ہے۔ وہ اب بھی ذرا رحم دل نہ ہوا، جبکہ زینش کے گلے میں تکلیف کا پھندا بڑھ رہا تھا۔ میری چوائس نہیں ہے نا؟ تبھی تو پوچھ رہی ہوں، پلیز بتا دیں کون سا؟ آپ سے آپ کی جان مانگی ہے۔ وہ آنسوؤں میں گلتی آواز کے سنگ سانس اکھڑنے پر سسک پڑی، اور اذان طیب سے واقعی وہ اس وقت جان مانگتی تو بنا سوچے دے دیتا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے تر رخساروں سے انگلیوں کی نرم پوروں سے نمی جذب کی، جس نے زینوں کو اور رنج بخشا۔ رو مت، میرا دم گھٹ رہا ہے تمہاری سسکیوں کے سبب۔ مت رو زینش، مجھ بے حس کے لیے یہ آنسو برباد نہ کرو۔ وہ اسے تو نہ کہہ سکا، پر زینش کو دیکھ کر اس کا دل ضرور سینے کی دیوار سے سر پٹخے چیخا۔ کاش میں کہہ پاتی کہ میں آپ کے بنا مر جاؤں گی اذان، لیکن مجھے پتہ ہے میرا یہ کہہ دینا بھی آپ کو رحم دل ہونے نہ دے گا، سو اچھا ہے میں آپ کو یہ کبھی نہ کہہ سکوں۔ اس کے ان آنسو پونچھنے پر زینوں نے کرب سے سوچا، اس کا صرف آنسو پونچھنا تک زینش کو سکون دے گیا۔ وہ لمحہ لگائے اس تکلیف سے نکلی جیسے اس کے دل پر کسی نے چپکے سے آیت سکون پھونک دی ہو۔ وہ اس کے دل پر بہت سی قوی حفظ آیات پھونک رہا تھا تاکہ وہ اس کے کرب سے نجات پائے۔ وہ اذان طیب کا یہ عمل زینش پر بہت قوی اثر کر رہا تھا، کیونکہ وہ دو روح نشیں تھے۔ اذان، وہ اس کا وہی ہاتھ پکڑے ڈبڈبائی آنکھوں سے اذان کو دیکھ کر بولی، جو اس کیفیت میں تھا ہی نہیں کہ کچھ سن پاتا یا ان آنکھوں کے سوا کچھ دیکھ پاتا۔
وہ چاہتا تو اس پکار پر اپنے دل، اپنی روح، یہاں تک کہ اپنے جسم کا ہر اختیار بنا سوچے زینو کی اس پراثر ہتھیلی میں تھما دیتا، لیکن ابھی وہ کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اسے زینو کو ناراض کر کے منانا تھا، اور یہ کمیلین کی ضد تھی۔ پھر بھلے وہ اس ضد کے سبب اس لڑکی کو ہار جاتا۔ نام مت لو میرا اور جاؤ یہاں سے۔ اپنا ہاتھ ہوش تھامتے ہی پہلی فرصت سے اس کے ہاتھ سے جھٹکا بھی اور پلٹ کر بیڈ کی طرف بیٹھا۔ آپ کی چادر رکھ لوں اپنے پاس؟ وہ وہیں پائنتی کی جانب رکھی اوزان کی چادر دیکھتے حسرت سے منمنائی، جس پر اوزان نے سر اٹھائے خشونت بھری نظر زینو پر ڈالی۔ تو پھر دینے کی زحمت کیوں کی واپس؟ نہایت برہمی سے استفسار آیا۔ آپ کو دیکھنے کا بہانہ تھا، اگر دوبارہ مجھے آپ کو دیکھنا ہوا تو پھر سے دینے آؤں گی۔ دے دیں مجھے پلیز۔ یہ لڑکی اسے سانس بھی لینے نہ دینا چاہتی تھی۔ دل چاہا اسے جھنجھوڑ کر کہے کہ چلی جائے اس سے دور۔ یہ لو اس کمرے کی اور بھی کوئی چیز چاہیے وہ بھی اٹھا کر لے جاؤ، لیکن میری جان آج کے لیے بخش دو پلیز، آئی کانٹ افورڈ دس۔ مسلسل ضبط کیے وہ بھی چرخ پڑا غرایت، جس پر زینو نے ڈرتے ہوئے فوری اس کی چادر اٹھائے، سینے سے لگائے بازو باندھے۔ جا رہی ہوں، اب کچھ نہیں چاہیے مجھے، نہ آپ کی خوشبو سے ہٹی یہ چادر، نہ آپ کو دوبارہ دیکھنے کا کوئی بہانہ، نہ آپ کے آس پاس کوئی جگہ۔ اب زینش کو کچھ نہیں چاہیے۔ زینش نے اس کی چادر وہیں میٹرس پر پھینکتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑیں جو اس شخص کے سینے کو اپنی حسرتوں سے پہلے ہی اجاڑ چکی تھی۔ ایک بے بس آنسو اوزان دائب انصاری کی آنکھ سے ٹپک کر سیاہ داڑھی میں تب دفن ہوا جب اس کی بے مراد آنکھوں نے زینو کو کمرے کے دروازے کے پار اوجھل ہوتے دیکھا۔ وہ پیچھے تک آیا، لیکن وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، اور وہ بھی تھک ہار کر اپنی وحشت میں لوٹ آیا۔ پیروں میں جان ہی نہ رہی کہ چل کر کسی سہارے تک پہنچتا۔ وہیں دروازے میں گرتے ہوئے انداز میں اپنا بھاری سینہ مسلتا بیٹھا، اس کی سنہری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل چاہا داڑھے پر حلق سے ایک آہ بھی نکلنی محال تھی۔ بجتے فون نے اوزان کے دماغ میں اٹھتے شور کو دفن کیا تو وہ دقت سے اٹھا اور ڈریسنگ میز تک پہنچا۔ کال حسیب کی تھی، تبھی اٹھاتے ہی اسپیکر پر ڈالے وہ واپس میٹرس پر آ کر بیٹھا۔ ہاں بول حسیب۔ اس کی آواز اس قدر بھاری تھی کہ پارکنگ ایریا میں اس ہمدرد شخص کے رواں قدم تھمے۔ کیا ہوا؟ تیرا سانس کیوں دبا ہے اوزان؟ ٹھیک ہے؟ حسیب کی فکر پر اوزان وہیں سر میٹرس پر ٹکائے جان سی وجود سی سرکنے کے الم سہتا لیٹا۔ ٹھیک تیری خبر کرے گی، بتا کیا رزلٹ ہے؟ اوزان نے اس بار اپنی گمبھیر آواز میں سانس کا دباؤ مہارت سے شامل ہونے ہی نہ دیا۔ کمینے تو نے بتایا کیوں نہیں مجھے کہ تیسرا امیدوار کون ہے؟ بہت ہی کوئی پہنچی چیز ہے قسم سے تو۔ واضح کامیابی ابھی تک کسی تیسرے کو ملی ہے۔ کل شام 5 بجے تک حتمی نتائج کا میڈیا اور اسمبلی میں اعلان ہو جائے گا۔ اسمبلی ارکان نے بھی اپنے تمام لیگل ووٹ اسی ہی دیے۔ جواد سیال کے 6 جبکہ فیروز صاحب کے 8 باقی تمام اس تیسرے کو ملے۔ حسیب کی ہفت بھری باتیں سننے کے بعد اوزان نے زخمی سا مسکرا کر اس کامیابی کو خوش آمدید کہا، مگر یہ لمحہ مختصر تھا۔ وہ پھر سے کرب زدہ ہوا۔ چپ کیوں ہے ویرے؟ بتا، اگر پریشان ہے تو میں تیرے پاس آتا ہوں، یا تو آجا تھانے جمعہ گھر۔ حسیب گاڑی میں بیٹھا، پر اس بندے کی چپ دل کو بے کلی بخش رہی تھی۔ نہیں حسیب، میں ٹھیک ہوں، تو اپنے کام دیکھ، کل ملاقات ہوگی۔ اوزان کے پاس ابھی اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ وہ کوئی فریاد کرنے تک کی قوت رکھتا۔ میرا دل بے قرار ہے، تیری ایسی بھاری آواز بڑے سخت کرب کو جھیلنے کے بعد ہوتی ہے۔ بتا دے کیوں ستاتا ہے مجھے؟ تیری اذیت کی کمی کیسے ہوگی؟ شہزادے، حسیب کے مرہمی لفظ ابھی کچھ اثر نہیں کر رہے تھے۔ جس سینے میں دل ہی نہ بچا ہو، جس جسم میں روح ہی باقی نہ رہی ہو، وہ پتھر ہو کر سن ہو جاتا ہے، جیسے اس وقت اوزان دائب انصاری تھا۔ یہ رات گزر جائے بس یہ دعا کر دے۔ اوزان دائب نے بس یہ جملہ کہہ کر رابطہ توڑا، جبکہ حسیب نے بند ہوتے فون پر ایک دل خراش نظر اسکرین پر ڈالی۔ پتہ نہیں کون سے روگ میں جل رہا ہے یہ سر پھرا کمیلین۔ محبوبہ اپنی ذاتی حلال بیوی ہے، پھر بھی اس نمونے نے اس کو چھونا بھی نہیں۔ حد ہو گئی اس درجہ خود اذیتی کی۔ او کون ہے تو اوزان دائب؟ کدھر سے اس دنیا میں نکل آیا یار؟ یا خدا مجھے صبر دیں، اس اوزان دائب کی دماغی سکریو ٹائٹ کر دیں۔ حسیب اس وقت بس دعا ہی کر سکتا تھا، کیونکہ اس بندے کو اس وقت صرف دعا ہی درکار تھی۔ ایک بھیانک رات گزر گئی تھی دونوں کی، اور اس نے دل پتھر کر کے فیصلہ بھی کر لیا۔ آج چکے دھیان اور پنار کے نکاح کی چھوٹی سی تقریب تھی۔ سہیل مریم نے سعدیہ کو ساتھ ملائے صبح اٹھتے ہی روانگی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ان کو بھی امید تھی کہ اوزان کوئی بے رحم فیصلہ نہ کرے گا۔ علمان نے ان کو بابا اور دادا سے مشاورت کر کے نکاح کے لیے ہاں کہہ دی تھی، لیکن اچانک نکاح پر عائشہ سیال کے ساتھ پنار بھی برہم تھی۔ مانا میں نے ہاں کی، لیکن ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو اچھا ہوا میں کل سیلون چلی گئی تھی، ورنہ دیان کے بچے نے تو میری نکاح کی فوٹوگرافز خراب کروا دینی تھی۔ گلو ہی نہ آتا۔ زینو اپنی تکلیف بنائے پنار اور دیان کے نکاح کے لیے بہت خوش تھی، اور وہ بھی آئی جان اور دیان کے ساتھ جانے والی تھی، اور اس نے شام ہی واپسی کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ رات اوزان کے گریز نے اس کی انا بھی مجروح کر دی تھی۔
तुम ना भी जाती तब भी ग्लो आ जाता, क्योंकि निकाह की बात ही अलग है। मैं बहुत खुश हूँ पिनार कि तुम्हें ध्यान भाई शरई तौर पर आज मिल जाएंगे, लेकिन दुख भी है शायद मेरा आज यहाँ आखिरी दिन हो। वैसे भी हान बाबा बहुत याद आ रहे हैं। मैं तलाल चाचू को कहूँगी मुझे आज वापस छोड़ आएँ। जीनू इस वक्त लॉन में ही थी, स्विमिंग पूल के पास बैठी, नंगे पैर पानी में टांगे लटका कर बैठी। वो आई तो तोतों को खाना देने थी, पर पिनार की कॉल सुनने यहीं बैठ गई, जबकि अपने कमरे की बालकनी में खड़ा वो रूठने के बावजूद रूठ ना पाती जीनिश को देखकर दिल जला सा मुस्कुराया। उसकी कल रात उसकी सबसे ताबनाक रात साबित हुई थी, जिसका असर रोज़ान की सुनहरी आंखों में रकम अजियत से आया था। ओके, लेकिन वापस आने के लिए मेरे बीवे बच्चे, क्योंकि अब मिलकर इन अंसारियों की बैंड बजाएंगे। वैसे भी तुम हफ्ते में एक दिन वहाँ से हो आया करो, ताकि डेयरी फार्म और जेनू डेयरी सबवे का इंतज़ाम भी खुद देख सको। कहती हो तो मैं भी शाम तुम्हारे साथ चलती हूँ। कसूर पिनार की पेशकश से पसंद आई और ताकीद भी। तुम रात को ध्यान भाई के साथ लंबी लंबी बातें फिर कैसे करोगी पिनार? जीनिश की मासूमियत पर पिनार जो फेस पैक लगाकर सन बात लेने को लॉन में बैठी थी, दर्जा मासूमियत पर हंस दी। इससे किसने बात करनी, निकाह होगा बस, उसके अलावा कोई लिफ्ट नहीं। चलो, तुम्हारा जैसे ही प्लान कंफर्म हो मुझे बता देना। बडी के साथ चलेंगे दोनों, बहुत मज़ा आएगा। पिनार ने उसकी वापसी भी खूबसूरत कर दी, लेकिन ये तो जीनू जानती थी ना कि इस दियार को अलविदा कहना कितना मुश्किल होगा। ठीक है, अभी तुम निकाह के लिए रेडी हो जाओ, 1 बजे तक हम सब पहुंच जाएंगे। और सुनो, ध्यान भाई भी सैलून गए हैं चमकने दमकने, बच कर रहना उनके लश्कारों से। और हाँ सच, आयशा आनी निकाह के लिए कैसे एग्री कर गई? तुमने तो कहा था वो इस सब पर बहुत गुस्सा है। जिनिश केवल बातें पिनार को छेड़ने के लिए थीं, जबकि आखिरी पर खुद पिनार के चेहरे का रंग उड़ा, क्योंकि मम्मी सीने पर हाथ बांधे हशूनत भरी नज़र इस पर डाले वहीं आकर सर पर खड़ी हो चुकी थीं। तुम आओ फिर तफसील बताती हूँ मेरे बीबे बच्चे, चलो बाय। पिनार ने कॉल बंद की तो आयशा सियाल भी गुस्से भरा तासुर दिए सामने ही बैठी। ये कौन सी रवायत है कि रिश्ता लेने आ रहे हैं और नया निकाह डायरेक्ट? होश करो पिनार, ये उन लोगों की साजिश भी हो सकती है। ध्यान भी तो उन सारियों का खून है। क्यों तुम अपनी जान सूली पर टांगने पर मुतमईन हो? तुम दियाना रेस को पसंद कब से करने लगी हो? वो तो तुम्हारा सिर्फ बॉस था ना। इस वक्त वो मम्मी की हर बात को हवा में ही लेने वाली थी, क्योंकि इस कदर जल्द निकाह वाली बात इसे भी कुछ खास पसंद ना आई थी। मम्मी देखे, मुझे इस वक्त वहाँ एक स्ट्रॉन्ग जगह चाहिए ताकि मैं जीनिश की बैकबोन बन सकूँ। इसे वो लोग हाथ पकड़कर जब चाहें चलता कर दें, और वो अल्लाह जी की गाय बिना अपना कोई हक लिए चली भी जाएगी। लेकिन मैं जानती हूँ वो जान से किस कदर अटैच है। अरे यार, जिसके नाम से इस पागल ने इश्क किया, उस पूरे बंदे की क्या अहमियत होगी। मैं नहीं चाहती वो जान से अलग हो। ध्यान से मोहब्बत का मामला भी दबा रहने दें। मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। मेरे लिए इस वक्त मेरी जान से प्यारी जीनू अहम है। जब मैं वहाँ जाऊँगी तो इसे बहुत हिम्मत मिलेगी। वो अपना हक बिना एहतजाज छोड़ देने से पहले सोचेगी। मैं हमेशा उसकी सपोर्ट बनकर रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर देती है, समझें प्लीज़। जैसे गुड़िया आनी आपकी जिनजान थी, वैसे वो मेरा बीबा बच्चा मेरे लिए दोस्ती और खलूस का मस्कन है। पिनार ने बहुत सलीके से आयशा सियाल के गुस्से को सर्द किया, जबकि वो कायल सी भी लगी, मगर हनूज आंखों में शिकवा ठहरा था। ठीक है, करो तुम लोग अपनी मर्जी, बाद में कोई रोता मेरे पास ना आए। आयशा ने बरहमी और रूठेपन से कहा और उठकर चली गई, और मीशी को वहीं आता देखकर इस बेचारी को भी घूर गई, जो खुश खुश आ रही थी, पर इस दर्जा दबंग सद नज़रों से उदास होती पिनार आपा के पास आकर बैठी। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? पिनार ने उसकी मुरझाई सूरत तकते कहा। वो मुड़कर जैसे आयशा सियाल की जानिब मासूमाना इशारा कर रही थी। पिनार हंस दी। मम्मी की घूरियों को सीरियस ना लिया करो। ये बताओ, तुम्हारा दीनू कोई सरप्राइज़ प्लान तो नहीं कर रहा? डिनर डेट वगैरह? अगर ऐसा है तो उसे कह दो पिनार आज शाम से 2 दिन तक जीनिश के अलावा किसी को अवेलेबल नहीं। पिनार की राजदाराना सरगोशी पर मशाइम और अफसुर्दा हुई, क्योंकि कुछ देर पहले ही ध्यान ने इसे आज रात की डिनर डेट में राजदार बनाया, और अब पिनार ने तो बेचारे का प्लान ही चौपट कर दिया। उप्स, वो आपके लिए डिनर डेट प्लान कर रहे थे पिनार आपा, लेकिन मैं उनको मैसेज कर देती, फिर रुकें। ऋषि ने नहायत अफसोस का इजहार किए फ़ोन की स्क्रीन ओपन की। हाँ, ये भी कहो कि निकाह हो रहा है, सिर्फ उनको पिनार साल पर हाकमियत नहीं मिल रही। अगर ऐसा कोई डिनर लंच आके से प्लान करें तो मेरी अपॉइंटमेंट लेने के बाद। चलो, मैं शावर लेने जा रही हूँ, तुम अच्छा सा अपने दिनों का दिल जलाओ। पिनार ने आंखें माथे पर रखीं और मिशी को काम पर लगाए उठकर चली गई, जबकि मशाइम ने रूहान से मुंह के संग ध्यान को वीडियो कॉल की, जो इस वक्त सैलून था और उसके बालों का कोई ग्रूमिंग सेशन चल रहा था। भाई मुझे 2 मिनट दें। ध्यान ने सैलून वाले लड़के से कुछ देर प्राइवेसी चाही, तो वो मुस्कुराता हुआ ध्यान आरेज को अकेला छोड़े वहाँ से चला गया। ध्यान ने कॉल रिसीव की तो आगे से मीशी का उतरा मुंह देखकर फिक्रमंद हुआ। क्या हुआ चिंपैंजी, मुँह पर 12 क्यों? ध्यान ने उसकी छोटी सी शक्ल बनी देखते फौरी बेताबी से पूछा। आपके फेस पर भी बजने वाले बच्चों, क्योंकि निकाह होते ही आपको अल्लाह ने एक विलन दे दिया। जीनू भाभी, पिनार आपा ने कहा है कि निकाह के बाद से वो अगले 2 दिन जीनिश भाभी के अलावा किसी को अवेलेबल नहीं है। सो आप अब डिनर का प्लान कैंसिल कर दें, क्योंकि पिनार आपा जो कहती हैं वो बदल तो नहीं सकता।
ध्यान ये सब सुनकर जेलस तो हुआ, मगर वो पिनार की ज़ीनिश के लिए तरफ देख चुका था, तो उसे पिनार का ज़ीनिश को अहमियत देना अच्छा लगा। ओ यार, चलो कोई नहीं, 2 दिन बाद सही। आज फिर जो रिजर्वेशन करवाई है उस पर तुम अपने कैप्टन के साथ हो आना। अब कैंसिल करवाई तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरी तरफ से शादी का गिफ्ट समझ लेना बांदरी। ध्यान ने झट से जैसे पिनार की ख्वाहिश तस्लीम करके हल निकाला। खुद मशाइम इम्प्रेस हुई। ओहो, बड़ी बात है। आप तो पिनार आपा के अभी से गुलाम बन गए। दीनू वो किसी जर्नेल जैसी लगी, कस्में जो आप पर हुक्म चलाएंगी। ही चलें, अब आप इतनी मिन्नतें कर रहे हैं तो मैं और अरमान चले जाएंगे, लेकिन आपका और पिनार आपा का नेक्स्ट डिनर फिर मेरे और कैप्टन की तरफ से होगा। डील डन। मशाइम की शरारती हंसी और चेहरे पर आफत से जनाब भी मुस्कुराए। डन, चलो अब मैं रख रहा हूँ, मिलते हैं, बाय। चूँकि वो बिजी था तभी मशाइम ने भी उसको बाय कहा, खुद भी रेडी होने अंदर की तरफ बढ़ गई। स्याह में अपने पुरसहर शख्सियत का रोब बिखेरे वो रात के हर मातम से भरपूर निकले एक नए रंग को ओढ़ता 10 बजे तक अपने कमरे से निकल कर नीचे आया तो तलाल वहीं हवेली के सिटिंग एरिया की जानिब अपना लैपटॉप खोले बैठे थे। जब ओजान ने अभी वहीं अपने कदम बढ़ाए, लाडली के निकाह के सबब आज उन्होंने भी यूनी से ऑफ लिया, तभी ऑनलाइन कुछ वर्क ही निपटा रहे थे। तुम भी चल रहे हो लाडले? चाचू के इस्तफसार पर ओज़ान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। बारात नहीं लेने जानी, बस रस्मन निकाह की छोटी सी तकरीब है, ज़रूरी अफराद ही जाएं तो मुनासिब है। ओज़ान के खुरदरे लहजे पर वो जो लैपटॉप खोले बैठे थे उसकी स्क्रीन गिराए ओज़ान को घूर कर देखने लगे। तुम्हें क्या हुआ है? जबड़े क्यों तने हैं तुम्हारे? जैसे अभी किसी का उठकर कत्ल कर दोगे। तलाल अंसारी की तवज्जो दरअसल उसकी ज़रा ज़रा सूजी आंखों की जानिब थी, जिन्हें वो भरपूर चुराने की कोशिश में था। इसे वापस कसूर छोड़ाएं, आज वो जाना चाहती है। ओज़ान की आंखें मिलाने और ये कहने की देर थी कि तलाल के चेहरे का रंग सा बदला। क्या मतलब, उसे वापस छोड़ाऊँ? तलाल के उलझे सवाल पर ओज़ान ने उनको सर्द महरी से देखा। मैं समझा नहीं, तुमने ये फ़ैसला एकदम ही ले लिया ओज़ान? आरामदा सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठे तलाल अंसारी के सवाल में उनकी हैरत और परेशानी यहाँ थी, मगर मुकाबले बैठे इस बेपरवाह के सर्द तासुरात में कमी न आई, बल्कि चेहरे के दो हाल में आता तनाव बढ़ा। जो आहिस्ता से मतवाजन कदम बढ़ाती आई, जान के लाए साथ ले जाने वाले गिफ्ट्स महारत से रैप करने के बाद सादिया आपा को थमाती आई जान के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। हवेली के सिटिंग एरिया हाल की जानिब फैली कहर बड़ी खामोशी पर बेइरादा रुकी। जिनिश ने निकाह फेरने को ज़रा सा सर तिरछा किया तो नज़रों का मरकज़ वो मगरूर बेहिस बना। आज भी स्याह में लिपटा नज़र अपने हिलते पैर पर जमाए किसी ताबनाक सोच में महव था। रात के लम्हे याद आते ही जिनिश का दिल भर आया। दिल चाहे संगदिल को देखे भी ना, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद उसके सहर की बदौलत थम गई। ओज़ान दाइब अपना हर फैसला एकदम ही करता है। मैं सिर्फ कैद से आज़ादी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसे कुछ मकासद के तहत लाया था। उसे उसके बाप के किए की सज़ा मिल चुकी है। इसने हमारे ख़ानदान का जितना नुकसान किया था उसकी तलाफ़ी भी हो गई। आप ज़ीनिश याकूब को आज शाम ही वापस ले जाएं। किसी पंचायती ने पूछा, कह दीजिएगा उसकी सज़ा ख़त्म हो गई और ओज़ान दाइब ने वादे के मुताबिक उसे हरा दिया। लहजा सख्त मगर किसी के दिल पर क़यामत डालता हुआ संगीन। ज़ीनिश को लगा जैसे हरकत करता हुआ दिल रुका हुआ, जबकि तलाल टांग पर टांग से उतारे अपनी जगह से सिरक कर आगे हुए और शशदर निगाहों से ओज़ान का तासुर देखने की कोशिश की, जिसने अपनी आंखें उठाकर इन पर डालने के बजाय हाल के इंटरेस्ट में खड़ी ज़ीनिश पर डाली, जो पहली बार शख्स की ज़ुबान पर अपना नाम देखकर सुन रह गई थी। इस शख्स ने इसे पहली बार पुकारा, वो भी खुद से हमेशा के लिए दूर करने को। वो यहाँ बहुत तकलीफ़ में है, इसे लेकर जाना ज़रूरी है। इसकी ये कैद ख़त्म होना अहम है। फिर अगर वो आना चाहे तो ये उसकी मर्ज़ी पर होगा। मुझे पता था तुम किसी पर जुल्म नहीं कर सकते लाडले। मैं ले जाऊँगा उसे उसकी दुनिया में। तलाल अपनी खुशी और मसरत का एक हसरत से इजहार करते उठे और इसी कैफियत में वहाँ से चले गए, और वो जो उनके बाहर निकलने पर दीवार की ओट में हो चुकी थी, हाल में छाई वहशत के बावजूद हिम्मत करती अपने कदम बढ़ाते उसकी तरफ आई, जो इसे बिना कोई तवज्जो देता उठा और पलट कर अपनी गर्दन इकड़ाए खड़ा हुआ, अपने हाथ पुष्प पर ले जाकर बांधे ताकि इसे खबर ना हो कि रात उसकी मोहब्बत में मुब्तला शख्स उजड़ गया है। जानता था वो क्या कहेगी, लेकिन ये नहीं जानता था कि कैसे सहेगा। हालांकि वो कहना चाहता था कि रात इसने ज़ीनिश को बहुत याद किया। इतनी जल्दी फ़ैसला सुना दिया, मुझे वापस भिजवा रहे हैं, लेकिन शायद आप ये बात भूल गए हैं कि मुझे गुलाम के अलावा बीवी भी बना कर लाए थे। क्या मैं इस रिश्ते से भी आज़ाद हो जाऊँगी? आंसुओं से बोझल होती पलकों को बमुश्किल संभाले लफ्ज़ जोड़ जोड़ कर जुमले मुकम्मल करती वो आंसुओं को खुद में वापस उतारे बोली, मगर इस शख्स के पथरीले तासुरात शायद मुंजमद हो चुके थे। वो अपने साथ ज़ीनिश को भी सुलगा रहा था। ऑफ कोर्स ऐसे रिश्तों की ओज़ान दाइब की ज़िंदगी में कोई अहमियत और जगह नहीं जो ज़रूरत के तहत बनाए जाएं। अपना फ़ैसला सुना चुका हूँ, दोहराने का कायल नहीं। खुद को मजबूत किए अपनी हार पर राज़ी हुए, जहर में बुझे अल्फाज अदा करते इस शख्स की पुष्प पर बंदी मुट्ठी जिस तरह जकड़ी, वो मंजर ज़ीनिश की आंखें धुंधला गया।
وہ جس نے اپنی جیت پر اس شخص کی جیت کو فوقیت دی تھی، وہ دور کرنے کے فیصلے پر ہی راضی ہوا۔ ستم یہ کہ وہ یہ سب اپنے اٹھے سر کی سلامتی کے لیے کر رہا تھا۔ اسے اپنا جھکا سر اور اپنی پھیلی ہتھیلی ابھی اس قدر جلد اس روح نشیں کے روبرو منظور نہیں تھی، وہ بھی اس لڑکی کے روبرو جس کو اس نے ہرانے کا پورے کورٹ کے سامنے اعلان کیا تھا۔ وہ معاملہ بھی تو سلجھنا باقی تھا۔ اور اگر میں قید سے آزادی چاہوں، آپ سے دستبردار ہونا نہیں تو۔ کئی لمحے خاموشی سے سرک گئے تو خاموشی میں اس لڑکی کی مدھم آنسوؤں کی خشک خدت میں ڈوبی آواز گونجی۔ اس شخص کی سنہری آنکھیں رات سے زیادہ زرد پڑنے لگیں۔ کسی غیر مرئی نقطے پر جمی اس کی نظریں محسوس حد تک ظالم تھیں۔ مٹھی مزید جکڑی جسے اس کے دوسرے ہاتھ نے سختی سے دباؤ دیا۔ ایک آنسو اس بے درد کے ضبط پر زینش کی آنکھ سے بہا اور گال پر لکیر بناتا اس کے کندھوں پر پھیلے بالوں میں گم ہوا۔ قیدیوں کے پاس آپشن نہیں ہوتے، ان کی ذمہ داری صرف مالک کے حکم پر سر ہم کرنا ہوا کرتی ہے۔ تمہاری ساری پراپرٹی یعنی زمینیں تمہارے نام واپس لگ چکی ہیں، پہلے سے بڑھ کر۔ تمہیں یہاں لانا ایک مجبوری تھی، تم سے پہلے بھی نفرت تھی اور آج بھی ہے۔ اس رشتے سے جب چاہو آزادی پا سکتی ہو، اٹس یور چوائس۔ قید ختم، تمہاری مجھ سے جڑا تعلق تمہاری مرضی پر رہے گا، اور ہاں، آج یہاں سے جب چاہو تو اپنی کوئی چیز بھول کر مت جانا۔ ایک بار پھر ویسا ہی سرد لہجہ جو زینش کے دل کو جھلسا گیا، مگر وہ پھر بھی آنکھ سے بہتی نمی صاف کیے مسکرائی۔ اسے کہاں امید تھی کہ اس کے معاملے میں وہ اتنا انصاف بھی کر سکتا ہے، یعنی میرے ساتھ ناانصافی پھر سے پورے انصاف سے کی جائے گی، جولیٹ رومیو کی واپسی کی طرح۔ میں نے تب کوئی احتجاج نہیں کیا تھا کیونکہ آپ کی جیت آپ کے اٹھے سر کی ضمانت تھی۔ یہ بھی سننے میں اچھا ہے مسٹر کمیلین، لیکن آپ کی اس آخری بات کو ماننے میں کچھ دشواری ہے۔ اس کے ان اعتراضات پر اوزان انصاری کو پلٹنا پڑا۔ وہ کیسے اس کے آگے بول سکتی تھی؟ اس لڑکی کے لیے اوزان کے لفظ حرف آخر کیوں نہیں رہے تھے؟ کیوں احتجاج کر اٹھی تھی؟ وہ پلٹا، اپنی آنکھوں میں بناوٹی نفرت کی ایسی شدت بڑھ لی کہ زینش کا دل چاہا اس منافقت پر ہنس دے۔ میں اپنا دھیان یہی بھول جاؤں گی کہ آپ سمیٹ سکتے ہیں اوزان۔ اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے صرف تب دیکھتی تھی جب ضد میں ہو، اور اس وقت وہ اس لڑکی کی کسی ضد کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگا شاید وہ دل کہے گی، دل کہتی تو وہ آخری بار اسے نظروں سے ضرور دیکھتا جو اس پوری دنیا میں صرف زینش یعقوب کے نام محفوظ تھیں۔ اس نے جب دل نہ کہا تو وہ بفر گیا، پہلے سے زیادہ وحشی ہوا۔ پھڑ پھڑا کر کھڑکیوں میں آ بیٹھتے رومیو جولیٹ نے دونوں کی توجہ کھینچی۔ وہ ان کو دیکھ کر اس شخص کے دل کو آگ لگی۔ وہ دو کبوتر کل سے انصاری حویلی کی منڈیر پر بسیرا کر چکے تھے۔ اپنا دھیان اپنے ساتھ لے کر جاؤ گی تم، یہ بھی میرے حکم میں شامل ہے۔ کٹیلے روب دار لہجے میں اپنی بے بسی پر غصے کا غلاف چڑھا کر اس کے سامنے کرایا، جیسے اسے کہہ رہا ہو اپنی خوشبو تک اس ہوا سے نوچ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ نہیں لے جا سکتی، میرے دھیان کو اس ماحول کی عادت ڈالنے والے آپ ہی ہیں۔ سارا ہی سارا میرا کیوں اوزان؟ تھوڑی سی ہار آپ اپنے نام بھی کریں، اپنا دل ساتھ ضرور لے جاؤں گی۔ بہت بے وقت شے ہے نا زینش یعقوب کا دل، آپ نے تو رات پیروں تلے کچل کر بتا دیا کہ کیا ہے آپ کے نزدیک۔ اس کے صبر و ضبط سے ہمیشہ کی طرح مستقل کھلتی، وہ اپنے ہر دکھ سے آزاد ہو جاتی آنکھوں کو اوزان کی آنکھوں میں ڈالے طنزیہ مسکرائی۔ حشر برپا کر کے اسے جانا تھا تاکہ وہ شخص بھی اس کی تڑپ کی حد تک تڑپ اٹھے۔ بند کرو اپنی یہ فلسفی باتیں، جاؤ یہاں سے، نہیں فرق پڑتا کہ تمہارا یہ دل کس کی ملکیت بنے گا، سمجھ جاؤ اس بات کو۔ تیز زہریلے لہجے میں اپنی دہشت طاری کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ چند قدم اٹھاتی اوزان کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھیں ہرا سکتی تھی، تبھی وہ نفرت سے منہ پھیر چکا تھا، لیکن منہ پھیرنے پر اس کی نظر کہاں پھر سکی تھی، اس لڑکی کے دھیان سے الجھ گئی تھی۔ زینو نے اسے مضبوط پرکشش ہاتھ پر اپنی دہکتی ہتھیلی جوڑی، جسے وہ چاہ کر بھی جھٹک نہ سکا۔ جسے قیمتی لگنا چاہیے تھا اسے نہیں لگا، تو کیا فرق پڑتا ہے کس کے لیے ہیرا ہوگا اور کس کے لیے خاک۔ کاش نفرت کے اظہار کی طرح میں آپ کو کسی دن بے بس کر کے محبت کا اظہار بھی کروا لیتی، اگر دن ملتے، مہلت دی جاتی۔ لیکن بڑے ماہر کھلاڑی ہیں آپ اوزان، مجھے گیم سے ہی آؤٹ کر دیا تو ٹھیک ہے۔ پھینک دیا زینو نے ہتھیار۔ زینش یعقوب ہار اور جیت دونوں آپ کے نام کرتی ہے۔ اپنے جملوں کو دقت سے جوڑ کر گہرا سانس کھینچتی وہ مسکرائی، اور اس شخص کی پھیری نظروں کے لمس کے واپس نوازے جانے سے پہلے ہی اس کی نظروں سے رخ پلٹ کر اوجھل ہوئی اور خود کو اس فیصلے کے لیے ہمت سونپتی تیزی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اوزان انصاری پتھر کا وہ مجسمہ بن گیا تھا جسے اس لڑکی کا اب چلے جانے نے واقعی مسمار کر دینا تھا۔ اس کی کسی دکھ میں نہ بھیگنے والی آنکھیں فقط زینش یعقوب کی نظروں سے ہٹنے پر ہی دھندلا گئیں، یعنی قیامت برپا ہو گئی۔ وہ اسے روک لینا چاہتا تھا، وہ پلٹا بھی، قدم بھی اس کی جانب بڑھے، حرکت کیے، لیکن وہ نظروں کی ہر حد پلانگ کر بہت دور جا چکی تھی، اور ستم یہ کہ اوزان دائب نے اسے دور جانے بھی دیا۔ جی جناب، یہ لاسٹ سیڈ اور
زینو کے سیڈنس والی ایپیسوڈ تھی، کیونکہ اب ختم ہوا چاہتا ہے اذان انصاری کا اچھا وقت، اور برا وقت شروع ہونے والا ہے، کیونکہ زینش آنے والی ہے ضد میں اور ایسا اسے تڑپانے والی ہے نا کہ آپ کی سوچ ہے۔ تو اس ایپیسوڈ پہ آپ نے دل برا بالکل نہیں کرنا، کیونکہ یہ لاسٹ ایسی والی تھی، کیونکہ اب ناول یو ٹرن لینے والا ہے اور بہت سارا مزہ آنے والا ہے ناول میں۔ تو کل دھیان اور پنار کا نکاح اسپیشل بھی ہے ایپیسوڈ، اور سچائی بھی سامنے آئے گی، ٹھیک ہے نا، بہت ہی زیادہ امیزنگ ایپیسوڈ ہونے والی ہے۔ اور یہ اذان نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے بھی کچھ ہے وجہ، تو یہ بھی آگے کھل جائے گی۔ تو آپ نے بالکل بھی مین ہیرو سے غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ کیوں ہے ایسا، یہ سب کچھ آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اب ملتے ہیں ہم انشاءاللہ 28 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔